فوج کے ایران میں خصوصی اہداف پر فضائی حملے امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ایران کی بلا جواز اور مسلسل جارحیت کے جواب میں ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران، بندر عباس، میناف، جزیرہ قیش، قشم، سریق میں دھماکے سنے گئے۔ اسلویا کے علاقے میں پیٹروکیمیکل کارخانے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے آبدہ ہرمز میں امریکی بحری جہاز پر میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب نے عراق میں امریکی ریڈار سسٹم پر بھی میزائل داغے۔ ایران پر آج رات کے حملے سے سفارتی پوزیشن مزید بہتر ہوگی۔ امریکی وزیر جنگ کی فلوریڈا میں سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا آبدہ ہرمز کا کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ ہمارے پاس ایران سے متعلق فیصلہ کن پلان موجود ہے۔ تباہ ہونے والے اپاچے ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کی حالت بہتر ہے۔ ایران پر شدید حملے کریں گے امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ کہا پاکستان کی درخواست پر ایران کو بریک دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اب بھی جنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ایک بامقصد معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران کو اب ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے۔ ایران خطے میں نہ جنگ نہ امن کی موجودہ صورتحال سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ترجمان ایرانی فوج کہتے ہیں ٹرمپ نے جو دھمکی دی واپس اس کے منہ پر ماری۔ ٹرمپ اور نتنیاہو کو پہلے سے خطرناک اور دردناک جواب دیں گے۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اصل تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ کی آخری نشست میں بڑی کامیابی۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF سے بڑا ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب۔ وزیر اعظم نے MD IMF کو عوامی مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ریلیف پر کامیابی حاصل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف پر عمل۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وظیفہ بڑھانے پر راضی۔ سولر پینل اور اسٹیشنری پر 18% سیلز ٹیکس کا دباؤ ختم۔ اسٹاک مارکیٹ اور تمباکو مصنوعات پر بھی ٹیکسز میں تبدیلی نہ ہونے کا امکان۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے اہم معاشی اہداف سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی، ٹیم ورک کے طور پر ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ یقین ہے باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہوگا۔ قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ رواں مالی سال معیشت کیسی رہی؟ AY نیوز نے اقتصادی سروے کی تفصیلات حاصل کر لی۔ GDP 4.25% کے قریب پہنچ گئی۔ زرعی پیداوار کا ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ چھوٹی بڑی صنعتیں اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں زبردست رہی۔ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کسی حد تک قابو میں رہی۔ برآمدات میں کوئی خاص بہتری نہ آ سکی۔ بجلی، گیس اور فراہمی آب میں معیشت پیچھے چلی گئی۔ گدھوں کی تعداد بڑھ کر 61,60,000 تک پہنچی۔ قومی اقتصادی کونسل نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 920 ارب روپے کمی پر اتفاق کر لیا۔ بلوچستان کی ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ دستاویز کے مطابق بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے برقرار رہے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کا احوال۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں کو کہا گیا ہے اضافی ٹیکس میں سے کچھ حصہ وفاق کو ملے گا۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا اس کے لیے بانی PTI سے ملاقات کرائی جائے۔ سب صوبے اپنی سیاسی قیادت سے منظوری لیتے ہیں۔ ہم بھی اضافی شیئر وفاق کو دینے کے لیے بانی کی منظوری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی سے ملاقات کے مطالبے پر مشاورت کا وقت مانگ لیا۔
سپریم کورٹ نے ثانیہ بلدیہ کیس میں سزائے موت کے مجرموں رحمان بھولا اور زبیر اور چریا کو بری کر دیا۔ 3 رکنی بینچ نے اپیلیں منظور کی۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے۔ زبیر چریا کا اعترافی بیان ہے، عبدالرحمان بھولا کا نہیں۔ اگر ایم کیو ایم کے لیے بھتہ مانگا گیا تھا تو فاروق ستار اور دیگر کے بریت چیلنج کیوں نہیں کی گئی؟ خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے قانونی چیئرمین بھی ہیں اور غیر قانونی بھی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا قہقہ لگاتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کے بارے میں اچھوتا تبصرہ۔ پروگرام 11 آر بھی گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کی چیئرمین شپ کی مدت ختم ہو چکی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا سینٹرل کمیٹی میں تاحال کامران ٹیسوری کی گورنر کے عہدے کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہے۔ خالد مقبول بانی متحدہ نہیں، میں بھی پارٹی چیئرمین شپ کے لیے الیکشن لڑوں گا۔ مصطفیٰ کمال نے ہنستے ہوئے کہا خالد مقبول نے 34 بار الیکشن کمیشن سے عہدے کی ایکسٹینشن لی۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا کے عوام کا مقدمہ لڑا۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے 180 دن میں NFC اپ ڈیٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا صوبے 180 دن کے اندر قبائلی اضلاع کے معاملے پر متفق ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا صوبے متفق نہ ہوئے تو سمری صدارتی آرڈر کے لیے بھیجوں گا۔ اجلاس کا احوال بھی سامنے آ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے اضافی ٹیکس میں وفاق کے حصہ لینے کے لیے بانی PTI سے ملاقات کی شرط لگا دی۔ کہا سب صوبے اپنی سیاسی قیادت سے منظوری لیتے ہیں، ہم بھی اضافی شیئر وفاق کو دینے کے لیے بانی کی منظوری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی سے ملاقات کے مطالبے پر مشاورت کا وقت مانگ لیا۔ صوبوں پر مالی بوجھ ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ کم کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے NFC ایوارڈ کے تحت صوبائی حصے میں کمی غیر آئینی ہوگی۔ جو کام براہ راست نہیں ہو سکتا بالواسطہ طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ KP عوام کے وسائل کا امین اور صوبائی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم سے میٹنگ اچھی بات ہے، ہم اپنے صوبے کے عوام کا حق مانگ رہے ہیں، چاہتے ہیں اس جدوجہد میں مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ مہاجر نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے اس معاملے پر فیصلہ دیا ہے۔ کشمیر میں سستی بجلی اور آٹے پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ مہاجروں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے۔ کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی جہاں تمام لیڈرشپ نے مشترکہ فیصلہ کیا۔ تمام مشاورت کے بعد ہی آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد کی توثیق کی۔ پاکستان کا سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف مؤثر وار، فتنہ الخارج کے 26 دہشت گرد ہلاک، 4 مراکز تباہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ الخارج کے ٹھکانوں منصوبہ سازوں کو نشانہ بنایا۔ تباہ شدہ اہداف میں تربیتی مرکز، اسلحہ ڈپو، محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں۔ اہداف کو انتہائی درستی اور احتیاط کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی شہریوں کا تحفظ اور قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ ایکسپریس وے پر سیاحوں کی وین میں آتش زدگی، جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی، 13 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ DPO مری محمد رضا کے مطابق وین پہلے بے قابو ہو کر حفاظتی دیوار سے ٹکرائی جس کے بعد فیول لیک ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حادثے کے شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو ملتان سے مری جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، واقعے کی وجوہات کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں CM پنجاب QR پینک بٹن کی تنصیب جاری۔ CTO لاہور نے رکشوں میں QR پینک بٹن لگائے۔ CTO نے بتایا کہ بسوں، ویگنز، رکشوں اور ٹیکسیوں میں پینک بٹن نصب کیے جائیں گے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مسافر فوری پولیس اور سیف سٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مسافر کی لائیو لوکیشن، گاڑی کے ڈیٹا فوری طور پر پولیس کو موصول ہو جائے گا۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام۔
عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے عبوری چالان کی خامیاں حاتمی چالان میں دور کر دی جائیں گی۔ انمول پنکی کے مزید 7 قریبی ساتھیوں کے نام سامنے آ گئے، 2 خواتین بھی شامل۔ پولیس نے 7 ملزمان کو مفرور قرار دے دیا، نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ بتایا فیاض، عاقب، حمزہ، اعزاز، زید، صابرہ اور اینا کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کیس میں پولیس حتمی چالان پیش کرنے میں تاحال ناکام۔ عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا، 4 گواہ شامل۔ کراچی میں دلہن کے ہاتھوں دولہا، شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل، اورنگی میں نوبیاتا دولہا حمزہ کی گھر سے پھندہ لگی لاش ملی۔ پولیس نے دلہن کو گرفتار کر لیا، ملزمہ دعا پولیس کانسٹیبل ہے۔ مقتول کا ولیمہ 18 جون کو طے تھا، مقدمے میں دعا اس کا سابق شوہر نامزد۔ سرجانی میں 18 سالہ لڑکی شوہر کے تشدد سے دم توڑ گئی۔ مقتولہ والدہ کے مطابق شہریار بٹ نے جہیز نہ دینے پر مصباح کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مارچ میں دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، بعد میں پتہ چلا شہریار کی چوتھی شادی ہے۔ کراچی میں این سی سی آئی کی کارروائی، گلستان جوہر بلاک 12 میں چھاپا، غیر قانونی کال سینٹر پکڑ لیا، بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز ہیک کرنے میں ملوث 7 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف کی تیاریاں، سالانہ 36 لاکھ روپے تک آمدن پر ٹیکس کی شرح میں کمی کا امکان، سالانہ 1 کروڑ یا اس سے زائد تنخواہ پر 10% سرچارج ختم کیا جا سکتا ہے۔ حتمی منظوری IMF سے لی جائے گی۔ انکم ٹیکس ریلیف کے لیے IMF سے 3 تجاویز بھی شیئر کی گئیں۔ سالانہ 12 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 3%، 24 لاکھ آمدن پر 5%، سالانہ 36 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 10% کی جا سکتی ہے۔ IMF نے درآمدی الیکٹرک وہیکل پر ٹیکس میں کمی کی مخالفت کر دی، سیلز ٹیکس 1 کے بجائے 25% کرنے کا مطالبہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غضب کی گرمی، سبی، دادو، جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچا، لاہور میں 44 ڈگری کی گرمی 49 کی محسوس ہوئی۔ کراچی میں بھی موسم شدید گرم، پارہ 37 ڈگری لیکن شدت 49 سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ پشاور میں درجہ حرارت 42، اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کل سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ PDM میں پختونخوا کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔